منہ پہ آ جائے تو اسے نقاب کہتے ہیں، پردہ عیب پہ آ جائے مسجد میں سے اسے ستر کہتے ہیں، منہ پہ آ جائے اسے نقاب کہتے ہیں، اور سر پہ آ جائے اسے خمار کہتے ہیں، اگر سینہ ڈھانپ لے اسے جلباب کہتے ہیں، اگر پورا لباس بدن پہ آ جائے اسے لباس کہتے ہیں، عقل پہ آ جائے اسے شغاف کہتے ہیں، اور جاگدے مندیاں باتیں جملہ ہے یہ ساری چیزیں ایک چیز میں سمٹ کے عورت کے پاس آ جائے اسے حجاب کہتے ہیں۔ جاگدے کے سارے کیا سبحان اللہ، جاگدے بھی عیب پہ آ جائے تو ستر ہوتا ہے، منہ پہ آ جائے تو نقاب ہوتا ہے، عقل پہ آ جائے تو شگاف ہوتا ہے، سر پہ آ جائے تو خمار ہوتا ہے، سینے پہ آ جائے قاری صاحب پھر جلباب، قاری صاحب بھی سبحان اللہ سے جناب ہے انشاءاللہ جلاب آ جاتا ہے، جلا بنتا ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں ایک چیز میں اکٹھی ہو جائے اسے حجاب کہتے ہیں۔ کسی کو ستر ملا، کسی کو حجاب ملی، کسی کو لباس ملا، کسی کو حجاب ملا، لیکن رسول کی بارگاہ میں 11 سال کی ممونہ آ جائے، محمد سر پہ کملی رکھ کے کہے باقیوں کو حجاب ملتا ہے تمہیں محمد کی طرف سے کملی ملتی ہے۔ جاگدے کو سارے کا سبحان اللہ، جنہ کو حجاب ہے وہ بھی عالم ہے، جنہ کو مصطفیٰ دی کملی و فیضا ہے۔ سبحان اللہ ہے تو کیا سوال ایلا کنسیپٹ پیش کیتا جانا نا، اور پردہ عورت تے واجب ہے، اے ایسا دسیا ہے پردہ عورت تے واجب ہے، لیکن ان دی حقیقت دا پتہ ہے کدو پتہ لگا جب ہندوستان دی یونیورسٹی دے اندر کچھ سٹوڈنٹ لڑکیاں دے انہاں دے چادراں چھنیاں گیاں کہ برقعے تو تسا بغیر ہونا ہے، انہاں مڑ پرفرن شایا کیتے کہ وہ لے کے یونیورسٹی چاہیاں، انہاں کہا پردہ ہم پہ واجب نہیں، پردہ ہمارا حق ہے، پردہ ہمارا پردہ ہمارا حق ہے۔ جدو سا مسلمان بیٹیاں نے دسنا نا کہ پردہ تہاڈا حق ہے، سبحان اللہ، مڑ ہر گلی دے وچ حجاب والی بیٹی نظر اسے اور پردہ حق ہے تے حق تے اوہی عمل کرسے جنہاں حق نال رشتہ ہو سے۔ گل بڑی بڑی ہوگی سارے کا سبحان اللہ۔ گردن نیچی کرو، سر پہ دوپٹہ ڈالو تاکہ بازار نہ سمجھے کہ تو بازاری ہے۔ جاگی دو دیکھیں سبحان اللہ۔ انہاں جنہاں نو کملی ملی اس عظیم ہستی دا نام جناب حضرت فیضہ، آپ دا پہلا نام ہے جناب میمونہ، 11 سال دی بچی ہے، سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی، حسین دے پاک نانا نظر پہ تعلق ہے سوہا بشرا، زہرن کالی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کچھ لوگ زہر دیکھتے ہیں، محمد باطن دیکھتا ہے، یہ زہرن حبش کی ہے کالی، لیکن مصطفیٰ کہہ رہا اب یہ فضہ ہے۔ آگے دو سارے کیسے بات، اب یہ فضہ ہے، پچھلا نام دنیا بھول گئی، یہ فضہ بن گئی۔ جب فضہ آئی اس سے کچھ دن پہلے جناب حضرت علی نے جناب فاطمہ کو کہا کہ بڑی بڑی کنیزیں آئی ہیں تو سرکار کے پاس جائے، آپ سارا دن کام کرتی ہے تھک جاتی ہے، تو سرکار مصطفیٰ سے کہے کہ کوئی کنیز مجھے بھی دے دے۔ جناب بی بی فاطمہ کی بابا اگر آپ ایک کنیز مجھے بھی دے دے، سرکار نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں جو کنیز سے بڑا کام کرے۔ تسبیح فاطمہ جب سرکار نے عطا کی، ایک ہفتے کے بعد فضہ آ گئی۔ پہلے نبی نے کہا کہ تمہیں کنیز کی ضرورت ہے، جب فضہ آئی حسین کے نانا نے فرمایا علی آؤ فضہ کو لے کے تیرے گھر چلتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا یہ کنیز فاطمہ کو دینی ہے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلی کوئی آئی نہیں جو فاطمہ کے گھر رہ سکے۔ آگے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پہلی کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ فاطمہ کے گھر ہے۔ بار بیتل سے جملہ تو سب بھی پہلی بار سننا کیونکہ حضرت فیضہ تے بات ہی پہلی دفعہ ہو رہی ہے، ممبر تے خطاب دی صورت ہے۔ گل سنی ہے، جناب فیضہ کو لے کے سرکار پہنچے، سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ تیری بہن ہے۔ بندے کہتے ہیں فیضہ حبش میں رہتی تھی، میں کہتا نہیں یہ عرش پہ رہتی تھی۔ میں نے کنیز پتہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جن کے گھر میں یہ کنیز بن کے گئی ہے وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میری ماں ہے، کوئی کہتی ہے میری بہن ہے، علی کہتا ہے میری بہن ہے، سجاد و باقر کہتا ہے میری دادی ہے۔ تو
کل حسین اما کے ہے، اسے میں کنیز کیسے کر سکتا ہوں؟ مہربانی جناب جا کے تو سارے کا سوال توجہ کرے تو ہمیں دوستوں واسطے تقریر ہے، اس لیے بہن نہیں جناب فیضہ کو کنیز نہیں کہہ سکتے، فیضہ کو جناب فاطمہ نے اپنی بہن کہا ہے۔ اور یہ جو انگریز ہمیں یورپ والے، کیونکہ ساڑھے مولوی ہیں دسنا ہی ہور ہوتا ہے ممبر ہوتے ہیں، جیڑی گل ہے ہی نہ ممبر دی، وہ ممبر تو دسی نہیں ہے، جیڑی ممبر دی گل ہے وہ ممبر تے دسی نہیں جاتی۔ یورپ والے کہتے ہیں نا مسلمان، یہ عجیب بات ہے، یہ عورت کو حقوق پورا نہیں دیتے۔ میں نے کہا بدبختو اسلام کو پڑھ تو صحیح، جناب فاطمہ کے گھر جناب فیضہ جب آئی ہے، سرکار نے فرمایا فاطمہ بات سن میری، ایک دن تو کام کرے گی، ایک دن فیضہ کام کرے گی، ایک دن تو کام کرے گی۔ مسجد میں سے اگلے جملے میں پورا خطاب ہے، ایک دن تو کام کرے گی، ایک دن فیضہ کام کرے گی۔ کائنات میں واحد مذہب اسلام ہے، دنیا کی ساری خادمیں مخدومہ کی خدمت کرتی ہے، اس گھر میں مخدومہ خادمہ کی خدمت کرتی ہے۔ آگے تو سبحان اللہ جا اکثر جو ہے نا سارے یہ گھر واحد کرتا جہاں مخدومہ خادمہ کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا ایک گل ہے، اٹھ کے بھی بولو تو داد کم ہے۔ کہتے جناب فیضہ جب اپنے علاقے سے چلی نا، 11 سال کی بچی تھی، یہ حبش کی بادشاہ نہیں تھی، ایک ریاست ایک علاقے کی بادشاہ تھی، حبش کے مختلف بادشاہ تھے۔ یہ وہاں سے جھگڑا ہوا قبیلوں میں، یہ بچیاں آگئی چلتی چلتی یہ سرکار کے ساتھ پاس آگئی، یہ جب چلنے لگی اس کا باپ فوت ہوا تھا، یہ تخت پہ بیٹھتی تھی، بچی 11 سال تھی، تخت پہ بیٹھی، اس نے اپنی جوتی اتاری اپنے تخت پہ رکھی، قبیلے والوں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا تخت میرے بابا کا ہے، میں حبش چھوڑ کے مدینے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں کیا ملے گا؟ اس نے کہا سرکار کے قدموں میں جا رہی ہوں، وہاں محمد کا کلمہ پڑھی ہوگی، وہاں میں اپنے آپ کو محفوظ پاتی ہوں۔ تخت پہ جوتی رکھی، انہوں نے کہا کسی اور کو تخت پہ بٹھا دے۔ جناب فیضہ دل نے مارفت سنیا ہے، فیضہ نے کہا کہ میں نے اپنی جوتی بھلا کیوں رکھی ہے کہ حبش کا کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں کہ فیضہ کے تخت پہ بیٹھے۔ مہربانی مظفر بھائی، حبش کا کوئی بندہ بجوہ صاحب اس قابل ہی نہیں فیضہ کے تخت پہ بیٹھے۔ اگلی گل چھوڑ کے جو نہ بولے غیر حضر، انہوں نے کہا پھر فیضہ کیا ہوگا؟ فرمایا تب تک میری جوتی کو تخت پہ رہنے دینا جب اس تخت پہ بیٹھنے والا میری جوتی کے برابر ہو جائے، اسے تخت پہ بٹھا دینا۔ جس فاطمہ کی فیضہ کے مقابلہ نہیں، اس کو دور کا کیسے مقابلہ؟ تو سارے کے سو سارے کے سو یہ پہلی خادمہ تھی جو مخدومہ بن کے رہی۔ حسن اماں کہتا ہے، حسین اماں کہتا ہے، فاطمہ بہن کہتی ہے۔ دلیل میں اینٹی بیٹی دیوں گا، پورا مجمع اٹھ کے بولے داد کیا میں۔ ایک پادری نے کتاب لکھی، اس نے کتاب لکھی مریم ورسز فاطمہ۔ پادری نے کتاب لکھی کہ فاطمہ اور مریم کا تقابل اس نے پیش کیا۔ پوری کتاب کو اس نے اینڈ پہ لکھا کہ مریم بطول فاطمہ بطول سے افضل ہے۔ یہ کتاب مارکیٹ میں ہے، چند علماء نے کتاب پڑھی، بڑے عالم کے پاس گئے، مصر کے ایک عالم کو جا کہتا ہے کہ یہ کتاب پادری نے لکھی ہے، اس نے مریم بطول کو فاطمہ بطول سے افضل کر دیا ہے، تو آپ اس پادری کے قتل کا فتویٰ دیں۔ اس نے کہا فتویٰ قتل کا نہیں دینا۔ کیوں؟ اس نے کہا پادری نہیں مارنا، کتاب مارنی ہے۔ سبحان اللہ، پادری نہیں مارنا، کتاب مارنی ہے۔ پادری کے قتل کا فتویٰ نہیں ہے، کتاب کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے کہا کتاب کیسے مرے گی؟ اس نے کہا قلم کا جواب قلم سے ہوتا ہے۔ اگلی بات جو اٹھ کے بھی بولو تو داد کم ہے۔ اس نے کہا ہر بات کا حل تلوار نہیں ہوتی، قلم کی مار قلم سے دیں گے۔ اور کہا پھر کیا کرو؟ اس نے کہا تمہارا کام تھا میرے پاس کتاب پکڑا ہے، میں کتاب پڑھ لی ہے، مریم ورسز فاطمہ۔ اس نے جناب مریم کو جناب فاطمہ سے افضل کہا ہے۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے 2 نفل حاجت پڑھے، جناب فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کی حسین کی پاک اماں، اب میں تجھے افضل کرنے کے لیے کتاب لکھنے لگا ہوں، ذرا میری مدد کرا۔ وہی مسلح پہ اس نے نام لکھا مریم ورسز جناب فیضہ۔
اور یہ نہیں سمجھ رہی ہوں میری گال ہی نہیں. اس نے کیا کہ مریم اور فاطمہ کا تقابل مقابلہ اور اینڈ پہ مریم کو افضل کیا. اس نے کہا کہ مریم برسے جناب فیضا. اس نے کہا کہ تو نے قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے اینڈ پر رزلٹ نکالا کہ جناب مریم بطول فاطمہ بطول سے افضل ہے. اور سے کہا پر سورت بہر جناب حضرت فیضا سلام اللہ علیہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. مسجد میں سے پورا خطاب ہے. اکبر انصاری صاحب جلا بندہ رہ گیا اور رہ گیا. کہتا سورت بہر کہتی ہے 3 دن تک بطول کے بیٹوں نے روزے رکھے گھر پورے روزے رکھے. جب افطاری کا وقت تھا جبریل نے دستک دی کھانا اٹھا کے جناب جبریل کو دے دیا. 1 دن 2 دن 3 دن روٹیاں بطول پکاتی رہی فیضا پکڑاتی رہی. 3 دنوں کے بعد جناب حضرت فیضا سلام اللہ علیہ ادھر مریم کھڑی تھی. مریم کو کھانا دیا. جناب مریم نے پوچھا کھانا دینے والا تو کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں. کس سے لے گیا؟ اللہ کی بارگاہ سے لے گیا. مریم نے کہا تیرا بھی شکریہ تیرے اللہ کا بھی شکریہ تو نے مجھے کھانا دیا. کہتا جب فیضا نے 3 دن کھانا دیا کھانا لینے کے بعد جبریل کہتا فیضا تیرا شکریہ. جناب فیضا نے کہا تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں میں نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا. ابھی فیضا نے اندر قدم رکھا تھا حالت قلبی سے آواز ہے فیضا جبریل کا شکریہ تیرے معیار کے برابر نہیں. میں اللہ کہہ رہا ہوں تیرا شکریہ تیرا شکریہ. داؤدہ سارے کیسے حل ہو داؤدہ تو سارے کیسے حل ہو. اس نے کہا یہ تو فیضا ہے. اور جناب جبریل کے جب آتے تھے جناب حضرت مریم کے پاس ایک دن حضرت مریم نے کہا کہ اللہ مجھے پناہ دے اگر تو خیر کا ہے تو خیر بن کے آئے اگر تو مجھے نقصان دینے آئے تو میں مریم ہوں. اس نے آتے کیا اس نے کہا نانا پریشان ہو میں رسول ہوں اور کرنے کیا ہے. اس نے کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں میں رسول ہوں. مریم نے کہا میں بطول ہوں. ادھر کہہ رہا ہے میں رسول ہوں. کہتا پھر فیضا نے جب دروازہ کھول کے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا جی میں درزی ہوں کپڑے دینے آیا ہوں. دین سمجھ آئیے سمجھ بولے سبحان اللہ. جاگ دو تو سبحان اللہ ضرور رکھا ذرا. علم جو ہوتا ہے نا سرکار نے فرمایا یہ لے جاتا ہے معرفت کی طرف اور معرفت لے جاتی ہے بندے کو یقین کی طرف. علم معرفت کی طرف لے جاتا ہے معرفت یقین کی طرف لے جاتا ہے. پورا مجمع اٹھ کے بولے ذات کا میں جناب حضرت فیضا کے پاس علم پہلے ہی تھا. کتنا علم تھا کہ یہ چاندی بنا لیتی تھی. اچھا رسول نے تبھی تو کہا فیضا فیضا کے بتانے سے پہلے نبی جانتا تھا. جو ہے کہ کوئی نہ فیضا نے آگے نہیں کہا کہ حضور میں اگر کلمہ پڑھ رہی ہوں غلامی میں آ رہی ہوں تو میں چاندی بناتی ہوں. فیضا نے کچھ نہیں کہا. سرکار نے فرمایا تیرا نام آج کے بعد فیضا حبش کی رہنے والی تھی. سرکار مصطفیٰ کریم 1 دن گزرا پھاکا 2 دن گزرے پھاکا 3 دنوں کے بعد فیضا کہتی ہے جناب بطول حد نہیں ہوگی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ فاقہ ہو بڑے تو صبر کرتے کرتے یہ بچے بھی سوتے ہیں شکوا نہیں کرتے. یہ بچے بھی بھوکے سو جاتے ہیں شکوا نہیں کرتے. فجا کیا جناب بطول نے فرمایا کہ یہ صبر انہوں نے اپنے نانا سے سیکھا ہے. جناب حضرت بی بی فیضا نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بہر جاؤں. جناب فیضا بہر گئی. بہر سے مٹی لائی مٹی کی ایک پیالی بنائی اس میں ایک تانبا ڈالا. تانبا ڈال کے جناب فیضا نے اسے چاندی بنا کے حضرت علی کو پیش کیا. علی کو کہا یہ جی چاندی میں نے بنائی ہے اسے بازار میں فروخت کرے بچوں کے لیے کچھ لے آئے. علی نے فرمایا کہ تانبے کو تھوڑا اور پگھلا لیتی. جاگے بیٹھو کہ کوئی نہیں جاگے تو اس سے بہتر بن جاتا. جناب حضرت مولا علی کا کہنا تھا جناب فیضا نے کہا مولا مجھے بات بتائے آپ جانتے ہیں یہ علم. علی فرمایا میں کیا ہوں یہ بیٹا حسن بھی جانتا ہے یہ بیٹا حسین بھی جانتا ہے. بولو بندہ غیر حاضر ہے ذرا فضیلت فیضا سنے. پہلے کے لیے جملے تلے مولا علی کے پاس ایک پتھر تھا علی نے اٹھایا سونے کا بن گیا. جناب علی نے فرمایا زمین کی طرف دیکھا تو سامنے سونا چاندی کے ڈھیر لگے تھے. علی نے فرمایا فیضا بات سن ہم سونا چاندی کے لیے یہ فاقہ جبرن نہیں یہ اس کی رضا ہے. یہ فاقہ جبرن نہیں یہ اس
کی رضا ہے. یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کربلا میں یہ پیاس جبرن نہیں تھی، اس کی رضا تھی. سبحان اللہ. سمجھے میرے جبرن نہیں تھی، رضا تھی. جب رضا اس کی تھی تو پھر پانی مانگتا کیوں؟ سمجھے میری گل جنا زیادتی کی تھی اس بندے جڑا لفظ کی قدر نہیں کر سکے. رضا بندہ جب رضا پہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اور اگلا جملہ سنے مدال ہے. اس لیے حضرت مدر بھائی حصہ بڑے محفل حضرت علی کے پاس ایک بندہ، اس نے کہا جی مقروض ہو گیا کچھ دے. علی کے گھر میں فاقہ تھا. علی فرمایا وہ پتھر اٹھا لو. پتھر اٹھایا، علی نے یوں کیا، سونے کا ہو گیا. ایک لے کے چلا گیا، ایک ہفتے کے بعد پھر آ گیا، کہتا جی ایک اور دے. علی نے پھر ہاتھ لگا، سونے کا ہو گیا. تیسری بار پھر علی نے پھر سونے کا کر دیا. تین بار کہتا ہے یا علی آپ دے دے کے تھکے نہیں، لیکن میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، آپ مجھے سونا بنانے کا طریقہ سکھا دو. علی نے فرمایا رہے. کچھ دنوں کے بعد آیا یا علی مجھے اجازت، مجھے گھر جا رہا ہے. اور یہ فرمایا میں نے تمہیں سونا بنانے کا طریقہ بتایا نہیں تو تو کیوں جا رہا ہے؟ اور اس نے کہا مجھے پتہ لگ گیا، میری نظر میں پتھر اور سونا برابر ہے. ایک بندہ ہے نا حضرت علی کے پاس، ماسٹر جبیس ہے، تسی بھی آئے ہو. گل میں وہ کروں گا جیڑی اگے بندیاں نہیں سنی، بل یقین نہیں سنی. حضرت علی کو ایک بندہ، اس نے کہا علی تو متقی ہے؟ فرمایا نہیں، امام ہوں. متقیوں کا امام ہوتا. نے کہا یہ علی بس یہی بات تھی، آپ نے کہا ہے متقیوں کے امام ہے. جو متقی ہوتے ہیں ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، چہرے پیلے ہوتے ہیں، جسم پہ ہڈیاں ہوتی ہیں. آپ موٹے تازے ہیں، چہرہ بھی کھلا کھلا ہے، تو آپ متقیوں کے امام کیسے ہو گئے؟ علی فرمایا دنیا میں جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں کسی کو یقین ہی نہیں میری عبادت قبول ہے کہ نہیں، اس خم سے وہ زرد بھی ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھے جناب، اس خم سے وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں. علی فرمایا میرا چہرہ مضبوط کیوں ہے، خد و خال اتنے پیارے کیوں، میں موٹا تازہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے علی ایک سجدے سے تو کرتا نہیں جب تک اس کی رضا نہ ملے. آگے تو سبحان اللہ ضرور رکھو. ٹھیک ہے بیٹھو تو کیا سبحان اللہ. اچھا لفظ میرے دا مزہ لوے جناب بی بی ویزا سلام اللہ علیہ پہ سن دیو. او بندہ کوئی نہیں محفل جڑا اگلے جملے تیرا بولے دنیا دا کوئی مولوی لیکن بندے دا پتر ہوئے. پہلے شرط ہے کہ بندے دا پتر ہو. بڑی بھی نہ ہوئے فیضا تے موڑ بہ کے جی یہ کہاں سے ہوا ہے. تو پہلے فیضا پڑھتے تیرے پتہ لگے. چیلنج ہے میرا زندگی ہے نہ. زندگی میں فاطمہ نے کہا ہے کہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ فیضا نے کہا ہے میں ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی. واہ واہ ان دنوں میں واہ 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 واہ. میں تقریر کر گیا اس جملے سے. نہ فاطمہ کے قریب وہ دن آتے ہیں، نہ فیضا کے قریب وہ دن آتے ہیں. تجھے کہا ہمیشہ دلیل میں اتنی بڑی دینا کیونکہ یہ ہے نجس. نجس اہل بیت کے گھر میں آتی ہی نہیں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاگے بیٹھو سب وہ تو میری بیٹھے سارے کیسے رسول خدا کی نے راضی ہوئے. کس کے زخم پہ میں مرا مرکوں فیضا سن رہے ہو. المیہ ہے کہ سانے موضوع دیتے نہیں جاندے. تسا دے چڑھیا تے بڑا مزہ لوے قدر کرے. جویں تھانوں سنن دا مزہ ہوندا نا تے تھانوں تواڈے بولن دا سان بڑا مزہ ہوندا، لیکن گل دا مزہ لوے. لیکن سرکار نے فرمایا فیضا میں تجھ پہ راضی ہوں، کچھ مانگ. سبحان اللہ. کچھ مانگ. فیضا نے کہا سرکار طویل عمر، سبحان اللہ. کربلا میں حاضری، تیری آل کی نوکری. فیضا بات کر کے نکلی ایک سامنے کھڑی تو اس نے کہا کیا مانگا؟ فیضا نے کہا طویل عمر، سبحان اللہ. کربلا میں حاضری، تیسری شے آل محمد کی نوکری. اس نے کہا کاش میں ہوتی. سبحان اللہ. فیضا نے کہا اگر تو ہوتی تو تو کیا مانگتی؟ اٹھ کے بھی بولو تے داد کم ہے. اس نے کہا اگر میں ہوتی تو میں کہتی قیامت تک زندگی، سبحان اللہ. دنیا کی شاہی، دنیا کی شاہی، لمبی عمر، دنیا کی شاہی. جناب فیضا نے کہا اچھا تو یہ مانگتی، لمبی عمر قیامت تک زندگی مانگتی، دنیا کی شاہی مانگتی؟ اور سے کہا جی بالکل میں یہ مانگتی. پھر نے کہا یہ تو مجھے مل گیا ہے. آل محمد کی محبت میں مرنا شہادت کی موت ہوتی ہے اور شہید کبھی مرتا نہیں قیامت تک. فیضا نے کہا
تو ہوتی تو تو مانگتی بادشاہی، وقت کی بادشاہی مانگتی، وہ تو مجھے مل گئی۔ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں فرشتوں کا سردار جبریل دستک نہیں دیتا، ایسے تطہیر پڑتا ہے، اندر نہیں آتا، جن کے گھر کے جبریل جیسا درسی ہو، میں اس گھر کے اندر رہتی ہوں۔ سرداری اس گھر کی نوکری سے اس نے کہا میں ایک اور چیز مانگتی جو تو نے نہیں مانگی، غلطی کی ہے۔ فضا نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو جنت تو مانگ لیتی۔ فضا نے کہا میں احمد کو جنت مانگتی۔ اس نے کہا احمد کیوں؟ جنت تو مانگنی چاہیے۔ فضا نے کہا میں جنت میں رہتی ہوں، پھر جنت کون سی مانگوں؟ کیا بات ایک بادشاہ نے حضرت ہن دیکھو میں کیڑا مظلوم ہو گیا، ایک بادشاہ نے کیڑی میں رعایت کیتی ہے، ایک بادشاہ نے حضرت فضا کو بولا، اس نے کہا کہ تو کہاں نوکری کرتی ہے؟ فضا نے کہا جہان جانتا ہے، بطون کے گھر میں نوکری کرتی ہوں۔ پورا مجمع اٹھ کے بولے داد کا میں جناب فضا کو کہتا ہے کہ ایسے کر، میں اور تم ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو ادھر کی نوکری چھوڑ، جو مانگی گی میں وقت کا بادشاہ ہوں تمہیں دوں گا، علی کا گھر چھوڑ۔ فضا نے کہا ٹھیک ہو گیا، مجھے منظور ہے، میں جو مانگوں گی تو۔ اس نے کہا مانگ تو صحیح۔ اس نے کہا میں 85 سال میری عمر ہے، مجھے جوانی دے۔ 85 سال میری عمر ہے، میری جوانی لوٹا دے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے او بندے قتل کیتا لفظ دا، جڑا اس لفظ دے اگلے لفظ سن کے قاری صاحب سمیت اگلے جملے طرح بولے جتھے بھی بیٹھے آپ ذات تسی انہاں دے حصے دا بول چلے سر جب ہے تے جملے دا مانا لوے باجوہ صاحب مجھے جوانی لوٹا دے۔ اس نے کہا میں جوانی تو نہیں لوٹا سکتا۔ جناب فضا نے کہا اپنے ایلچی کو بلا مجھے لکھ کے دے کہ میں وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہوں تو جنت میں جائے گی، میں ادھر کی نوکری چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں جوانی لوٹا سکتا ہوں فضا، نہ میں تمہیں جنت کا لکھ کے دے سکتا ہوں۔ فضا نے کہا اس بادشاہ کی محفل میں کیا بیٹھنا جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اے سمجھے ذرا بڑی شاعری ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے۔ اس بادشاہ کی محفل میں کیا بیٹھنا، یار صاحب سبحان اللہ تیری بڑھنی ہے ذرا۔ اس بادشاہ کی محفل میں کیا بیٹھنا جس کے پاس نہ دنیا نہ آخرت۔ جناب حضرت فضا نے جو اگلی بات کی مجمع اٹھ کے بولے تو بات کا میں جناب فضا نے کہا سن جس گھر میں میں رہتی ہوں وہاں پورے جوان ہوتے ہیں، جس گھر میں میں رہتی ہوں اس کے گھر کے حسن حسین مالک ہے، وہ جنت کے مالک ہے، میں ان کی اماں ہوں، اب بتا اماں کو جنت نہیں دیں گے۔ اللہ آجی ہے تو سبحان اللہ خجر ہے، آجی ہے تو سبحان اللہ خجر ہے۔ بسم اللہ جاگدے ہو ٹھیک بیٹھو مطمئن بیٹھو، اگلے لفظ میرے دا مزہ لے ٹھیک ہو گیا، گل اگلی دا مزہ لے۔ جناب فضا کائنات میں صرف دو ہستیاں، خاندان اہل بیت کے بعد کی بات کرو، اہل بیت سے ہٹ کے دو ہستیاں جن سے جب بھی کلام ہوتا تھا وہ قرآن سے جواب دیتے تھے، ایک حضرت عباس بن عبد المطلب اور دوسری جناب حضرت فضا۔ جناب عباس نے کہا تھا نا کہ میرا اگر گھوڑا بھی اونٹ بھی گم ہو جائے تو میں اس کا بندوں سے نہیں پوچھوں گا، قرآن سے پوچھوں گا میرا کہا ہے۔ اسی طرح جناب فضا کہتے زمانے والا اگر میرے گھر میں کوئی پتھر گم ہو گیا تو میں فاطمہ سے نہیں پوچھوں گی، میں قرآن سے پوچھوں گی کہاں گیا۔ جو گفتگو کرتی تھی تو صرف قرآن سے کرتی تھی، کوئی پوچھتا تیرا حال کیا ہے قرآن سے جواب دیتی تھی، تو نے کھایا کیا ہے قرآن سے جواب دیتی تھی، تم نے اوڑا کیا ہے قرآن سے جواب دیتی تھی۔ ایک دن حضرت علی سرکار کے پاس گیا، یا رسول اللہ میرا دل ہے کہ آپ دعوت پہ آئیں، میری طرف سے دعوت ہے۔ سرکار فرمایا صرف علی تیری طرف سے؟ جی سرکار میرا دل ہے۔ سرکار آئے کھانا کھایا، نکلنے لگے، بی بی فاطمہ نے کہا ابا یہ دعوت تھی علی کی طرف سے، کل میری طرف سے ہوگی۔ سرکار آگے، جب تیسرا دن حسن نے کہا لانا میری طرف سے، چوتھا دن حسین کی طرف سے، چار دعوتیں چار بندوں نے جب مکمل کر دی، سرکار کھانا کھا کے نکلنے لگے، فضا ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوئی۔ اور سرکار نے جڑا جملہ کیا پہلے لفظ سے دعوت بندی، سرکار نے فرمایا بیٹی تو کچھ نہیں کہے گی، فضا بیٹی تو کچھ نہیں کہے گی۔ فضا نے کہا سرکار 4 دن سرداروں کی طرف سے کھایا ہے، ایک دن کنیز کی طرف سے کھایا۔ سرکار فرمایا فضا بیٹی تیری دعوت قبول ہے، کل آ جاؤ جی اسی ٹائم پہ۔ سرکار نکلے مسجد سے، علی مولا نے دیکھا کہ رخ ہمارے گھر کی طرف ہے،
علی کہتے ہیں سرکار گھر آپ کا جب چاہے آئیں جب چاہے جائیں، لیکن دعوت تو ہم نے 4 دن پکائی تھی، آج سرکار اتنا ہی کھانا پسند آ گیا ہے۔ سرکار فرمایا نہیں تمہاری طرف سے دعوت نہیں، آج فضا کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور جملہ ہے بڑا قابل توجہ ہے، یہ واحد گھر تھا جس گھر میں خادمہ کو مخدومہ کا درجہ حاصل تھا، ورنہ خادمہ کسی کی دعوت مالکوں سے پیچھے بغیر نہیں کر سکتے۔ جناب فضا کھڑی تھی، اوپر سے سرور کائنات آ گئے، علی تیزی سے گئے، فضا نبی کی دعوت کے گھر میں تو فاقہ، اگر بتاتی تو میں مزدوری کر لیتا۔ فضا نے کہا کہ آپ اطمینان سے بیٹھے، کھانا آنے والا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات، آپ اطمینان سے بیٹھے، کھانا آنے والا ہے۔ علی نے کہا کون سا اطمینان، 3 دن سے فاقہ، 4 دن اچھی خاصی دعوت ہوئی سرور کائنات کی، تو نے دعوت دے دی، تجھے روکنے والا تو جہاں کوئی نہیں، تو گھر کی مالک ہے، لیکن کھانا نہیں ہے۔ جناب فضا نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھے۔ علی اطمینان سے چلا، جو ہی علی بیٹھا پورا مجمع اٹھ کے بولے داد کا میں، بی بی فضا نے کہا مولا انصاری صاحب ایک منٹ مولا لگا جملہ، مولا 3 دن تیرا جبریل فاطمہ کی پکائی ہوئی روٹیاں ہاتھ میرے سے اٹھا کے لیتا جا رہا، تو احسان کا بدلہ دیتا ہے، ایک کے بدلے میں دنیا میں 10، آخرت میں 70 دیتا ہے۔ مولا جو میرا 10 ہے وہ پلٹانا نبیوں کا سلطان آیا۔ جاگ دو کہ کوئی جاگ دے رہا، جاگ دو کہ کوئی جاگ دے رہا۔ طبیعت سلیم ہے کہ جو میرا شیخ پورا مجمع کے بولے بس اتنا بات کرنے کی دیر تھی، جنت کے کھانے جناب فضا کے سامنے، فضا نے سرور کائنات کے سامنے رکھے، سرور کائنات نے کھانا شروع کیا، حضور کی اہل بیت کھا رہے، سرور کائنات کہتے وہاں ہے حسین کی امی، وہاں ہے حسن کی امی، وہاں فاطمہ کی بہن، وہاں علی کی بہن، وہاں محمد کی بیٹی، جنت کے وارثوں کی ماں نے آج جنت سے کھانے منگوائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے تو سارے کیسے ہیں، سارے کیسے ہیں۔ جناب فضا کی ایک بکری تھی، ایک بکری تھی، وہ بکری بکریاں رنگی نہیں، وہ بکری وہ تھی جس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا تھا، دوسرے سے شہد نکلتا تھا۔ آگے دو کہ کوئی نہیں جانتا، ایک تھن سے دودھ نکلتا تھا، دوسرے سے شہد نکلتا تھا۔ جب کوئی آتا تھا فضا کے پاس، فضا کہتی تھی دودھ لینے آئے ہو کہ شہد لینے آئے ہو، دودھ لینے آئے ہو کہ شہد لینے۔ جناب فضا ایک دن سرور کائنات کے گھر برتن دھو رہی ہیں، جناب فاطمہ کے گھر، انصاری صاحب آ جب ہے اس بات میں تو نہ کہ میری شاہ تو بات رکھنا، میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، لیکن تھوڑی ایڈی کالی نماز ہوندی ہے، جا کے تو سبحان اللہ کرو، جو کہ تو بہن جی 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 اے تیز نہیں، گھوڑے والے تیز نہیں، اے تیز ایمرجنسی ہے چونکہ اجے 122 ہے نا جناب کہ اتنے کلومیٹر دا فاصلہ اتنے منٹاں چ کرنا ہے، یہ نماز میں وہ نماز والے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سے بس منزل پہ آ گیا۔ اے سلیم بھائی اللہ دی قسم میں پوری دے گی جو ایک چاول دے چاہے ہے تے میرا ٹائم ہون میں آخری بات کروں گا، پھر آئیں گے، پھر اس میں یہی سے بات شروع کر بات ہو گیا۔ ارسال صاحب اللہ لیجیے گا، جناب حضرت سلمان دستک دی فضا دروازہ گھر کے برتن دھو رہی تھی، فضا نے پوچھا کون؟ سلمان نے کہا جی میں سلمان، فضا برتن دھوتی رہی، کون؟ کہا سلمان، فضا برتن دھوتی رہی۔ جب 3 بار سلمان نے کہا نا میں سلمان، فضا بڑی اطمینان سے باہر نکلی، دروازہ کھولا، جناب سلمان نے کہا فضا میں نے 3 بار دستک دی، تو نے فوراً دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ فضا نے کہا اللہ کے امر کے گھر میں رہتی ہوں، دروازہ اپنی مرضی سے کھولتی ہوں۔ اللہ کے امر کے گھر میں رہتی ہوں، دروازہ اپنی مرضی سے کھولتی۔ سلمان نے کہا تمہیں میری ویلیو کا نہیں پتا، ہر بندہ اپنی ویلیو دستا ہے۔ سلمان نے کہا میرا نام تو جانتی نہیں؟ فضا نے کہا تو سلمان ہے۔ سلمان نے کہا نہیں صرف سلمان نہیں ہوں، صرف سلمان ہوں، میرے ایمان کے 10 درجے ہیں، نبی نے فرمایا 10 کے 10 میرے نبی نے فرمایا سلمان کے پاس ہے۔ فضا نے کہا اتنی بڑی بات تو نہیں، تیرے پاس 10 درجے ایمان کے ہیں، میں کل ایمان کے گھر میں رہتی ہوں۔ سبحان اللہ آدھی ہے تو پھر آپ کو سبحان اللہ جانا سماتا بلند کرو ذرا، میں کل ایمان کے گھر میں رہتی ہوں۔ جناب سلمان نے کہا کہ فضا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ سلمان فضا نے کہا تو بتا دے تو کون ہے؟ سلمان نے کہا میں وہ ہستی ہوں جو صبح شام نبی کو دیکھتا ہوں، علی کو دیکھتا ہوں، حسن کو دیکھتا ہوں، حسین کو دیکھتا ہوں، ہر وقت 24 گھنٹے 4 تن میرے سامنے رہتے ہیں، میرے جیسا کون؟ فضا نے کہا مجھ سے تو کام ہی ہے، تو 4 تن دیکھتا ہے، میں 5 تن دیکھتا ہوں۔
جناب مہربانی جناب تو چار دم دیکھتی ہے میں پانچ دم دیکھتی ہوں نبی یہ جاگتی بیٹھی ہے اگلا جملہ سنا حکم چار دم دیکھتی ہوں میں پانچ دم دیکھتی ہوں سلمان نے کہا تمہیں پتا نہیں میرے نبی نے سرکار نے فرمایا تھا سلمان منی اہل البیت سلمان میری اہل بیت سے ہے اہل بیت میں ہے اور جتنا بھی سرکار سے دنیا کا رشتہ نا ہمارا نبی کے صحابہ کا نبی کے ازواج کا سب کا رشتہ پتہ ہے کون سا ہے کا کے کی والا رسول کا امتی رسول کے صحابہ رسول کی زوجہ اور سرکار کے پنج تن کا رشتہ نبی سے کا کے بھی والا نہیں سا سے سی والا علی رسول سا فاطمہ رسول سی حسین مجھ سے میں حسین سے کا کے کی والے اور ہوتے ہیں سا سی والے اور ہوتے ہیں مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب جاگتے بیٹھو تمہیں پتا نہیں نبیوں کے سلطان نے فرمایا سلمان منی آل بیت سلمان میری اہل بیت سے ہے پھر انہوں نے کہا یہ بڑا سٹیٹس ہے تیرے پاس لیکن یہ کسی اور کو بتانا فیضا کو نہ بتانا کیوں کہا تو اہل بیت میں ہے میں بیت میں رہتی ہوں تو بیت میں ہے میں بیت میں رہتی ہوں سلمان نے کہا فیضا تمہیں پتا نہیں میں جنت میں جاؤں گا بشارت ہے میرے پاس ٹکٹ ہے جنت کی فیضا نے کہا تمہارے پاس ہے لیکن مجھ سے بعد میں جائے گا مجھ سے بعد میں جائے گا سلمان نے کہا میں تجھ سے بعد میں جاؤں گا 10 ایمان کے درجوں والا فیضا نے کہا تو نہیں تیرا علی بھی بعد سے علی بھی تجھ سے بعد میں جائے گا بالکل فیضا نے کہا تو نے بات سمجھنی ہے سننی ہے ماننی نہیں فاطمہ مجھ سے بعد میں جائے گی فاطمہ بھی تجھ سے بعد میں فرمایا مان نہ مان حسن بھی بعد میں میرا بیٹا حسین بھی بعد میں سلمان نے کہا حد ہوگی فضا نے کہا جانے تو پہلے لگائے لیکن میری بات سنتا جا کیونکہ تو نے شکایت لگا رہی ہے جا کے نبی کو بتانا میں محمد سے پہلے جاؤں سلمان کانپتا ہوا در رسول پہ پہنچا اور اس بندے کی سنی آئی دی محفل جڑا اس لفظ تے نہ بول سکیا مدر بھائی آتے سرکار نے فرمایا سلمان فیضا نے تمہیں کچھ کہہ تو نہیں نہ دیا کہہ تو نہیں دیا سرکار فیضا نے کچھ لکھا بہت کچھ کہہ دیا سرکار نے فرمایا اگر یہی کہا ہے سرکار نے فرمایا بتا سلمان بتاتا گیا نبی سنتے کہ کتنی لمبی بات میں نیچے آ کے کرو آپ کا ٹائم بچے سرکار مصطفیٰ کریم نے جب یہ بات سنی سرکار نے فرمایا چلتے ہیں فیضا کے بعد نبی نے دستک دی فیضا نے دروازہ کھولا سرکار نے فرمایا بیٹی فیضا تجھ سے ایک سوال کروں سرکار کرے تو علی سے پہلے جنت میں جائے گی بالکل رحمت والا ہاتھ تھا فیضا کے سر پہ سرکار نے فرمایا تو حسن بیٹا سے پہلے جائے گی بالکل حسین سے پہلے بالکل فاطمہ سے پہلے بالکل سرکار نے فرمایا مجھ سے پہلے اب فیضا کو شرم آئی گردن جھکا کہتی ہے بابا یہ آپ کا کرم ہے